الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین ذی وقار، ارباب و فکر و دانش، غیور مسلمانوں، آج بہت حساس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیر الرحمان صاحب دامت العالی اور دیگر ختم نبوت پر کام کرنے والوں نے اس مہم کو آغاز کیا ہے. کیوں کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، وہ دوران تقریر آپ سماعت فرمائیں. میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، بہت مشہور آیت ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان لائے تیری طرف نازل کیا گیا اور تجھ سے قبل نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. اب اس بات کا بالکل واضح اعلان ہے کہ مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے محبوب یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ پر ہم نے قرآن اتارا، من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے اتارا، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے اتارے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ سارے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب پانے والے ہیں. اب ملک پاکستان کے اندر اس بنیادی حساس مسئلے کو چھیڑا گیا. 10,000 سے اوپر ہمارے علماء، ہماری عوام آشکار رسول نے 1953 سے لے کر 1974 تک اپنا خون بہایا. اپنا خون بہانے کے ساتھ اس قانون پر رد و بدل کروا کر ترمیم پیش کی اور آئین پاکستان کو اسلام کے اندر شامل کیا. لیکن افسوس کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ نے اس کا حال کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ انہوں نے فیصلہ سنایا، ایک بندے کو حکومت پاکستان نے قادیانی قرآن کی تفسیر صغیر تشہیر کرنے پر، چھاپنے پر پکڑ لیا تھا اور وہ پابندی سلاسل تھا اور وہ جیل میں تھا. لیکن الیکشن کی گرما گرمی تھی، سارے لوگ الیکشن کے اندر لگے ہوئے تھے، تو فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آئین پاکستان کے خلاف یہ حکم صادر کیا اور اس بندے کو صرف 5,000 روپے کے عوض دیا کر دیا. کتنے؟ صرف 5,000 روپے کے عوض. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے اور قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے تشہیر کی. اس طرح کے ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر ان کی دعوت کو عام کرنے کی بھی تشہیر کی گئی. لیکن اتنی قانون کی کتابیں پڑھنے والا اتنا بڑا جاہل ہوگا یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ آئین پاکستان کیا ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے. کیونکہ آئین کو تو مانے قرآن حدیث اپنی جگہ، لیکن پاکستان کا آئین 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے زیر قیادت شاہ احمد مرادی صدیقی اور شیخ الحدیث عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر پارلیمان ممبر اور جیت اکابر علماء نے، دیگر مکاتب فکر علماء نے مل کر اس کو مرتب کیا اور پاکستان
میں مسلمان کی تاریخ بھی اسی وقت درج کی گئی جب یہ قانون بن گیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ جو جج فیصلہ دیتا ہے وہ ریفرنس پر دیتا ہے یا آئین پر دیتا ہے. جیسے کہ مفتی کے پاس فتویٰ لینے جاؤ وہ فتویٰ تو دیتا ہے لیکن کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہے کہ فلاں محقق نے اس کے بارے میں یوں لکھا ہے, اپنے فتوے کے اندر وہ حوالے بھی لکھتا ہے. تو اس طرح جب کوئی جج فیصلہ سناتا ہے تو اس کے ساتھ وہ لکھتا ہے کہ میں نے کہاں سے فیصلہ سنایا, کس آرٹیکل کے تحت, کس آئین کے تحت میں نے فیصلہ سنایا. لیکن افسوس کے ساتھ اس سب کی دھجیاں ہو رہی ہیں اور قانون ایسے پاس نہیں ہوا. 1953 کے آج بھی وہ گولیوں کے نشان جامع مسجد وزیر خان کو موجود ہے. 10,000 لوگوں نے شہادتیں دی. اس مسجد کو پورا خون کے اندر رنگا گیا اور لاشوں کی تھپیاں لگی ہوئی تھی مسلمانوں کی. دادا پوتا ایک ساتھ شہید, ایک گھر کے 4 افراد شہید, نوجوان دولہا بارات کے جاتے ہوئے شہید. خود اس نے بھی جان اپنے لوگوں پر دی. ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی, 20 سال جدوجہد کی ہمارے اکابرین کی. اور شاہ احمد وانی صدیقی نے جب اسمبلی کے اندر یہ قرارداد جون کے مہینے میں پیش کی اور ستمبر میں اس کو پاس کروایا, اس 3 مہینے میں ملک کے طول عرض میں پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف صوبوں میں صبح کہاں پر تو دوپہر کہاں پر, شام کہاں پر تو رات کہاں پر, اتنی جدوجہد کرنے کے بعد پوری امت کو بیدار کر کر تمام مکاتب فکر کو بٹھا کر یہ قرارداد پیش کی گئی. اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ قادیانیوں کا جو اس وقت کا خلیفہ تھا, خلیفہ ثانی ناصر احمد قادیانی, اس کو بھی بلایا گیا. حالانکہ یہ بھی خلاف تھا کیونکہ آئین میں یہ بات شامل ہے کہ جب اسمبلی میں اکثریت بل پیش کر دے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اکثریت پر قانون بن جاتا ہے. کوئی اسمبلی کے بعد وہ بل سینیٹ میں چلا جاتا ہے, جب سینیٹ میں پاس ہوتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ انگلینڈ اور پاکستان صدر پاکستان کو دستخط کر اس کو آئین میں شامل کرتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ناصر قادیانی کو بھی بلائیں گے, تو شاہ احمد صدیقی نے کہا ٹھیک ہے بلا لیں. اس کو بھی بلایا گیا اور ہمارے علماء بس سلام ہو اس کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کے بعد اس کو اسمبلی کے تمام فلور پر ذلیل و رسوا کرنے کے بعد اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اور پھر سب نے اس بات کی اجازت کی کہ قادیانی دنیا کا غریب طریقہ ہو. ایسے بھی بات نہیں ہوا اور اللہ کی گہری مدد بھی ہوئی. جب اس نے سمے نکالے نا پڑھنے کے لیے اتنے میں اس کی ہوٹل کو نکال گیا. وہ پرندے نے اجازت کی, سیدھا اس کے بچے اس کے منہ کو بڑا کر دی. وہ ویسے ہی کام کیا تھا. اب اسمبلی کا ہول پورا پیٹ ایسی والا کمرہ وہ کو پرندہ بھی نہیں جا سکتا, لیکن وہ پرندہ کیسے آیا, یہ تو مالی ہوا کام پرندہ کس لگ گیا, یہ تو ہم نے نہیں بھیجا. تو بات اتنی سی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا کہ اس آئین کو ٹھکرایا. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ایسے بندوں کو چیف جسٹس ہی نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان کے آئین کا پاسدار نہیں ہے, کیونکہ حالت میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں آئین پاکستان کا محافظ ہوں. جب آئین پاکستان کے خلاف تم نے کام کرنا ہے تو پھر یہ کون سا تم نے یہ کام کرے گا. اور پھر کہتے ہیں آزادی رائے ہے, جو بندہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر یہ آزادی رائے ہے تو پھر خادم حسین رضوی کا نام فیس بک پہ لکھنے سے آئی ڈی کیوں بند ہو جاتی ہے. اگر یہ آزادی رائے ہے ڈاکٹر اشرف حافظ جلانی کا نام لکھنے سے آئی ڈی کیوں بلک ہو جاتی ہے. حافظ صاحب حسین رضوی کا نام لکھنے سے آئی ڈی کیوں بلک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر آزادی رائے ہو تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے اس کی. صرف آزادی رائے کا کافروں کے لیے, آزادی رائے صرف عیسائیوں کے لیے, آزادی رائے صرف قادیانیوں کے لیے, تو کیا مسلمانوں کا آزادی رائے کا حق نہیں ہے؟ اگر آزادی رائے کا قانون ہے, اس قانون کے تحت تم نے اگر اس کو بھیجا تو پھر ہمیں بھی وہ آزادی دیں. جب اقلیت کے حقوق ہے تو اکثریت کی خاطر یہ ملک بنایا گیا. پاکستان مسلمانوں کی خاطر بنایا گیا. قائد اعظم کے ساتھ وہ روٹی کے لیے نہیں آیا تھا. کیا روٹی نہیں ملتی تھی ہندوستان میں؟ کیا کوئی کپڑے کے لیے آیا تھا پاکستان میں؟ تعلیم کی سب سے بڑی حکمت ہوئی ہے, مائگریشن ہوئی ہے, اس لیے ہوئی کہ صرف ایک نظام کے لیے, ایک اسلامی قانون کے لباس کے لیے ہوئی ہے. لیکن آج اسی قانون کو بدلا جا رہا ہے, وحید اسلام کو نکالا جا رہا ہے. آج ہماری مدرسے کی کتابوں کے اندر یہ سمجھ ڈالے گئے ہولی کسے کہتے ہیں, کرسمس کسے کہتے ہیں,
इन मिलाद नबी का कोई चैप्टर ही नहीं। क्यों? खतने तो कुबरा का जो चैप्टर था इसलिए मैदान पीढ़ी का चैप्टर डाल दिया गया, लेकिन कहने में निशान को शामिल कर दिया गया। आज हमारे बच्चों को अंग्रेजों खिलाड़ियों के नाम याद है, लेकिन आज हमारे बच्चों को 1990 से लेकर 2000 तक के मुसलमान साइंसदानों के नाम याद नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के हिसाब से निकाला गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो लोग अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते वो देख नहीं सकती, सबकी सजा है। इतने बड़े फैसले हुए, सारे इस्लाम के दावेदार, सारे के तदासी में आशिक रसूल, असली बड़े दाल कहाँ गए वो आशिक रसूल, कहाँ गई वो सारी सियासी जमातें, कौन इस मसले पर बाहर आया? सिर्फ तेरी लंबेट में सबसे पहले आवाज उठाई इस मसले पर, और पूरे पाकिस्तान में ऐलान किया गया मस्जिद में तकरीर भी नहीं होगी और इत्तेजाज भी होगा। क्यों? क्योंकि ये ईमान का बुनियादी हिस्सा है खत्म नबूवत। खत्म नबूवत में 1200 सहाबा की जानें शहीद हुई है। आज तक हुजूर के दौर में जितनी भी जगह हुई, 74 जगह हुई हुजूर के दौर में, 259 सहाबा शहीद हुए, इससे ज्यादा शहीद नहीं हुए। लेकिन एक जब खत्म नबूवत पर हुई जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। अंदाजा करें, रेशो को निकालें, 74 को तकसीम तो करें 259 से, क्या रेशो आएगा आपके पास? यानी कि 3.5 बंदे शहीद हुए जंग के अंदर, 3.5 से 4 घंटे बस, और एक दिन में 1200 बंदे शहीद हो जाए। और फिर खालिद बिन वलीद जब जमात पड़ा है, जंग खत्म होने के बाद जब यमामा की, फरमाते 50 बंदे भी सब में जमात के साथ खड़े नहीं थे। क्यों? कि 10,000 में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको कोई जख्म न लगा। इतनी सारे कुर्बानियां देकर खत्म नबूवत के कानून को बचाया। उस मुसलमान कज़्ज़ाब को वासी ने जोड़न किया, 36,000 बंदों को मारे। साहबा उस जंग में अल्लाह की मदद भी आई उस जंग में। खालिद बिन वलीद की बहुत तलवारें टूटी उस जंग में। कभी ये भी तो नहीं बयान करे खत्म नबूवत के मामले में डाका, हमेशा खत्म नबूवत के बिल में बदतरीन। ये इस्लामी मुल्क है तो इसको इस्लामी मुल्क ही रहने दो। तुमसे अच्छे तो वो इंडिया के अंदर अच्छे थे कि वो काफिर होकर उन्होंने काफिर होने का सबूत दिया। क्या सबूत दिया? कि बाबरी मस्जिद हमारे जैन बाबर ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने फैसला अपने मजहब के मुताबिक किया, हिंदुओं को जगह दे दी, हिंदू होकर हिंदू बन के दिखाया। तुम कैसे मुसलमान हो? एक मुसलमान होकर तुम काफिरों के हक में फैसले देते हो। तुम सिर्फ मुखलिस तो वो लोग हैं जो अपने मजहब से मुखलिस रहे, और तुम तो न दीन के रहे न तुम दुनिया के रहे। तुम्हारा किस दर्जे में शुमार होगा? अभी ये नया तराजा खड़ा हो गया, अजमेर शरीफ के मजार पर भी कमीशन बिठा दिया गया। पता है आपको? एक तंजीम ने दावा कर दिया यहां भी मंदिर था राजस्थान में। अब भाई कमीशन को उन्होंने खत लिख दिया, अब अजमेर के मजार पर भी मंदिर बनाने की साजिश होगी, साबित करने की। फिर उस पर भी केस चलेगा, उस पर भी शहादतें होगी, फिर आखिरकार क्या होगा? क्या होता है बताएं? किसने किसको सपोर्ट किया? आज वजीर आजम की कुर्सी के सामने रह रहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के डाकू को आजाद कर दिया गया, उसकी मांगों पर किसी ने जूतन नहीं लगी। कहना सिर्फ आशिक रसूल जो उनके साथ खड़े थे। अभी लोग मुझे लंबे पाले का हम तो मैदान में गए, आप ये तो पूछो कि तुमने किसको वोट दिया था वो खत्म नबूवत के लिए कहा, इस पर पूछो तो सही कोई। अल्लाह के बंदो, हुजूर की खत्म नबूवत का मामला बड़ा हसास है। करीम आका ने खुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाकर उनको दुआएं दी है। कभी दीन ये पढ़ा ही नहीं हमने तो यही दीन पढ़ा कि हुजूर ने माफ कर दिया, हुजूर ने ये कर दिया। आप बुखारी शरीफ उठाकर देखो, मदाऊद की नबी उठाकर देखो, उसके दरवाजे हदीस मौजूद है। इब्न खलल काबे के खिलाफ में लिखा हुआ था, साहबा ने कहा वो इस्ताअनु बिल काबा वो इब्न खलल, हुजूर इब्न खलल काबे के खिलाफ उठता है, हरम पाक है और आप मुफाज में है, ये जानते हो कुरान में वमन दखल कामिनन, जो इसमें दाखिल हुआ उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, जुर्म को भी नहीं मारा जाएगा, बच्चा भी नहीं मारा जाएगा। लेकिन फरमाया हुजूर ने इसको यही कत्ल कर दो। ये तो नहीं बयान करे कोई, अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाया। अब्दुल राफे यहूदी को वो हुजूर के बारे में बड़ी मोहब्बत करता था। हुजूर ने कहा कौन है मुझे इससे निजात देगा? खड़े हुए सामने और हुजूर नहीं निजात दूंगा। गए रात को हुजूर बेसब्री से उसी में चक्कर काटते रहे,
میرا غلام کامیاب ہو جائے، میرا غلام حضور بے صبر ہے یہاں پر اس کے لیے، بے داد ہے حضور اس کے لیے. تب وہ آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ حضور یہ گستاخ کا یہ ہو جائے؟ صحابہ نے اپنی جانیں دے دی اس مسئلے پر، اور ابھی جب ہم ختم نبوت کے مسئلے کو یہ احساس سمجھتے نہیں. تو بھائی عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیا، یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. اچھا اب بات یہ انہوں نے کہا کہ جس طرح غیر مسلم کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے تو قادیانی کو بھی ہونی چاہیے. اکثر ہمارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی یہی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کو بھی بیچاروں کو کچھ پتا نہیں ہے دین کے بارے میں، اور ان کے ماننے والوں کو نہیں پتا کہ دین ہے کیا. قادیانیوں کو اسلام پھیلانے کی قادیانی کو اجازت نہیں دے سکتے. اس کی دو وجہ ہے. نمبر ایک، کافر کو اجازت ہندوؤں کو اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں اور مانتے کہ ہندو ہیں. تو بتا کوئی مسلمان کے دھوکے میں آئے گا؟ اچھا عیسائی کو ہمارے بڑھیا میں سب سے کبھی ہم نے کہا کہ بچ بند کرو، ہم نے کہا کبھی نہیں کہا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض ہے اس سے؟ ہمارا کوئی مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہی عیسائی ہے. اسی طرح ہمارے پارسی ہیں، صدر کے قریب لوگ رہتے ہیں، ہمیں پتہ یہ پارسی ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ یہ پارسی ہے، ہمارے لوگوں کو یہ گمراہ کر سکتا ہے ان سے؟ اچھا اسی طرح آغا خانی ہے، ان کی ایک اپنا مخصوص ہوتا ہے یہ آغا خانی ہے، محمد تو ویسے ہی جا نہیں سکتا، تو ہمیں ڈرے میں کوئی بندہ آغا خانی ہو جائے گا. بوری ان کی تو اپنی الگ ہی پہچان ہے، ہمیں ڈرے میں کوئی بندہ ہمارا بوری ہو جائے گا نہیں. لیکن قادیانی غیر مسلم ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آئین کہتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو مان لے کہ ہم غیر مسلم ہیں پھر کوئی اجازت دے لے. ہمارا آئین کو تسلیم کر لے کہ ہاں بھائی ہم عقیدت میں ہیں، لیکن وہ اس بات کو مانتے گا. وہ کہتا ہے احمدی مسلم ہے. پتہ اسی بات پر جب یہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے، جب ہمارا آئین کو کافر کہتا ہے یہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے، تو پھر ہم ان کو عقیدت میں اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں اجازت لینی ہے تو پہلے مان لیں کہ ہم کافر ہیں عقیدت میں. مسئلہ یہ ہو جائے گا. غیر مسلم کی اگر تبلیغ کریں لیکن کم بخت کلمہ بھی ہم جیسا پڑھتے ہیں، اور کلمے میں دل میں کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد ہم قادیانی کو مراد لیتے ہیں. ان کی کتابیں پڑھی آپ نے؟ کسی کو دیکھ لیے وہ چلنا میرے ساتھ اثر کی نماز کے بعد چائے بھی پلاؤں گا اور اس کی گستاخی دکھاؤں گا، اور آپ نے اگر کان پہ ہاتھ نہیں رکھے ہو میری چیز پڑھتے ہوئے تو پھر آپ نے میرا نام پڑھ دینا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اس نے کہا اللہ نے مجھ سے مصری کی ہے. کہاں ہے آپ؟ کہ جب مجھے عورتوں کی طرح ہے جاتا ہے. ابھی میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی میرے اس سے بھی خطرناک باتیں کر کے گیا. وہ بلا وہ محمد اکمل نہیں تو میرے کامل ہو کر آئے محمد نوز بھی کا مثال ہے. قرآن میں ہے مبشر بھی رسول یاتی بھی بعد اسمہ احمد ولی یہ احمد سے مراد میں ہوں، حالانکہ وہ حضور کا نام ہے. اس کی 22-23 جلد ہے روحانی خزائن کی، ہر ایک جلد کے اندر کفریات کی بھرمار ہے. اور پرسٹنٹری میں شکور بابا نے جس کو عمران خان حکومت نے چھوڑوایا تھا. کہاں ہے آپ؟ یہ پاکستان کے اندر کی باتیں کرو، میں باہر کی نہیں کر رہا. چلو جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا خیال ہے، جس نے غیروں کو دیا ان سے تو پوچھیں کہ بھائی وہ ختم ووٹ کا مسئلہ آ گیا ہے بھائی اسلام پر حکومت کی کیا پالیسی، آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ ختم نبوت پر تو سب کا عقیدہ ہے، مسلمان تو وہ نہیں ہے، حضور کو آخری نبی وہ نہیں مانتے تو وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ختم نبوت کا جب ہمارا منتخب علیہ عقیدہ ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اپنے لیڈروں سے. اگر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو کبھی عاشق کے رسول بھی بن گیا. عاشق رسول وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے غیروں کا ساتھ دے. پھر دینا ختم نبوت پر قربانی دے، یہ جان حضور کے لیے ملی ہے، قلبہ حضور کے سب کے ملا ہے. جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے تو ہماری درداروں کی حیثیت کیا بچی ہے؟ ہمارے مسلمان کی قدر کی بات ختم ہو گئی.
جب حضور کی عزت محفوظ نہیں پاکستان میں، حضور کے قدمے میں وہ اسلام کی محفوظ نہیں تو پھر اس لیے اپنے حصے کی جنگ لڑنی پڑے گی. جو سوشل میڈیا چلاتا ہے وہ اس آواز کو پھیلا ہے. پی ایس ایل کا میچ، دو لڑکے بات کر رہے تھے پی ایس ایل کا. میں کھڑا تو گھر کا سامان لے رہا تھا. میں نے کہا بڑی بات ہے تمہیں پی ایس ایل کا میچ میں اتنی حالت ہو رہی ہے، تمہیں نہیں پتا ہمیں کے ایف سی کا ٹائٹل لگایا ہے، کے ایف سی نے ہمارے بدن مسلمانوں کو شہید کیا، لوگ پی ایس ایل کے بدل لوگ رہے. ہماری مسجدیں بند ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہاں پر میچ ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں جمعہ تک نہیں ہوتا ہے. کہاں پر سمایا وہ کھیل ہی کر رہا ہے جس پر اللہ کا گھر بند ہو جائے. وہ کھیل ہی نہیں ہے، تو تماشا ہے. اور ویسے ہی لوگوں آپ کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے اسلام کی کھیل جس پر دین پر حملہ ہو جائے، مسجد ہماری بند ہو جائے. لیکن ہمارے نوجوان تو پیس سے دیکھ رہے فلاں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو. اللہ کے بندوں تھوڑا بہت اپنے اندر احساس پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں. مسلمان یہ کہہ کر نہیں چھوڑ جائے گا. عبداللہ ابن حرام کا وہ جملہ یاد آتا ہے. کہا نا ہم اوے منافق عبداللہ بن ابی جا حضور سے دور ہوتا ہے تو اور دور ہو جا. جب عورت سے وہ بھاگا نا پیچھے ہوا 360 بندہ لے کر رکھا. مسلمان 700 بچے جس کے سامنے 3000 بندہ کھڑا تھا. عبداللہ ابن حرام نے وہ جملہ کہا، وہ جملہ آج تک مسلمانوں لکھ لو. ہماری ضرورت نہیں ہے حضور کو، ہمیں حضور کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کو ہماری ضرورت ہے. نہ ہمیں حضور کی ضرورت ہے. مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، ہمیں نوکری کی ضرورت ہے مصطفیٰ کی. اس وقت نے حرام نے کہا آت اللہ اور دور ہو جا اور دور ہو جا اور دور ہو جا. ان قریب وہ دور آنے والا ہے. مصطفیٰ کو اللہ اتنا غریب فرما دے گا کہ امت کی تعداد پوری دنیا میں ہو. ان وہ دور آنے والا ہے. وہ تو دیکھ کر حضور کو پیچھے ہٹا تھا، آج تو حضور کے نام پر رکھنے کو غلام تیار ہے. وہ دور آ گیا تو نام کا جملہ اور ام سلیم اور بات جب زخم لگے نا آخری موت کی سانسیں چل رہی تھی. حضور نے صحابی سے پوچھا جاؤ ذرا اس کا حال تو پوچھو میرا غلام کا کیا. اس کی 2 بیٹیاں تھی جرمان تعلیم. صحابی گئے ملنے کے لیے، سلام کیا ہے، حضور نے بھیجا ہے، طبیعت کیسی ہے، زندگی موت کی آخری سانسیں چل رہی. پیغام تو وہ صحابی نے کیا دیا. کہا حضور سے کہنا کہ اس وقت بھی میں جنت کی خوشبو محسوس ہو رہا ہوں، لذا کے حالت میں بھی جنت کی خوشبو محسوس ہو رہا ہوں. اور یاد رکھنا حضور کی ذات میں کوئی مسئلہ آ جائے نا پیچھے نہیں ہٹنا. یہ نہیں کہ میری 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، 2 خیال کرنا ہے، یہ کرنا نہ. حضور پر کوئی مسئلہ آ جائے نا حضور کی ذات پر تو تم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. بولے تو یہ سمجھنا کہ اگر تو اکیلا ہے بولے تو ہی مر جا. اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے اور تم کچھ نہ کر سکے تو بولا پھر اللہ کی باتوں میں کوئی حضور نہیں ہوگا تیرے بس پیش کرنے کے لیے. یہ ہمارے سامنے نظر میں دکھایا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا نا جاؤ یمامہ کی طرف جاؤ. یہ مت دیکھنا کہ ابو بکر صدیق کو جنگل کے طریقے اٹھا کر لینا، جنگل کے جانور اٹھا کر لینا. چھوڑ دو پرواہ چھوڑ دو مدینے شریف کی. مدینے جیسے مقدس زمین کی پرواہ نہیں کی زندگی کے اوپر ہے. سب کو بھیج دیا. بدری 20 صحابہ شہید ہوئے. 200 بندہ صحابہ بدری صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے. فرشتے جبریل نے بتایا بخاری شریف کے اندر ہے کہ یا رسول اللہ بدر پہ لڑنے والے فرشتے عام فرشتے نہیں، بدر پہ لڑنے والے صحابہ بھی کوئی عام نہیں ہے. وہ بدری صحابہ کہا تو صدیق اکبر نہیں کسی جنگ میں حصہ نہیں لے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی. صدیق اکبر نے کہا نہیں یمامہ کی جنگ میں بدری صحابہ بھی جائیں گے. اتنے بزرگ صحابہ جو بدری صحابہ اور وہاں جا کر وہ دار شہادت کو شکایا ہوتے تھے. بات اتنی سی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی حافظ قرآن کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں میں شہید ہو گیا تو کیا ہوگا. یمامہ کی جنگ میں 700 رکبات شہید ہو گیا. حضرت صالح ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ حضور خود ہوتے تھے بتاؤ جس پر کتاب نازل ہوئی ہو اور تلاوت سن کر وہ خود ہو جائے تو قرآن پڑھنے کا انداز کیسا ہوگا. حضرت صالح کا وہ بھی قوم ایک جگہ پیچھے رہ گئے. ہم نے کبھی قوم کو بتایا نہیں کہ حضور ناراض نہیں ہوتے اور بس شفاعت ہو جائے کہ حضور کی بس جتنے بڑی دوڑیاں کر لو.
حضور ناراض ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا. کیسے ہوتے ہیں وہ سنیں. کعب بن مالک ایک جگہ پیچھے ہو گئے. غزوہ تبوک جب یہ واقع سورۃ توبہ کے اندر بھی یہ مسجد دلال والا کہ مسجد دلال بنائی منافقوں نے، اس وقت تبوک کی جنگ بھی تھی. حضور نے کہا تبوک رک جائے تو اس مسجد کو گرا دیں، ہم چلا دیں. یہ منافقین نے بنائی، اس کے بعد تبوک جائیں. جب تبوک کی طرف حضور جا رہے 30,000 صحابہ تھے. خالی حضور نے مجھے آئی تھا کعب بن مالک کا حضور نہیں آئے. اتنا کہا بس. جب ہو گئی تبوک کی، پھر حضور واپس تشریف لائے. کعب بن مالک آئے حضور کے پاس. حضور نے بات نہیں کی ان سے. بتاؤ صحابی کا کیا حال ہوا ہوگا. 50 دن تک حضور نے بات نہیں کی ان سے. 73 لے کے حضور کے ساتھ رہی ہیں. کتنی؟ ایک دن میں پیچھے رہے. جھوٹ تو بول نہیں سکتے کہ حضور میں پیچھے نہیں ہو رہا. آج تو بہانہ بن جاتا ہے نا، تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی. بولے حضور سے کیسے جھوٹ ہو. 50 دن حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا، حضور کوئی بات نہیں کر رہا. کیا اس صحابی پر بجلیاں گر رہی ہوگی، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ آج کوئی طریقت کا مطلب پیر ناراض ہو جائے تو بندے کا کیا حال ہو، کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو کیا حال ہو، کسی کا پارٹنر ناراض ہو یا مسلمان لاتا ہو تو بندے کا کیا حال ہو. یہ حضور ناراض ہے، حضور کے پیچھے بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے. پھر 50ویں دن جا کر ان کے کزن نے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی. حضور کا ذریعہ کر جوش میں حضور نے بخش دیا. حضور ناراض ہوتے ہیں تو بندہ سوچ لینا اپنی نسبت کہاں پر ہے. سب سے اعلیٰ حضرت قادر بریلوی میرے امام کو اس طرح پڑھا ہے. کسی نے امام کو بھیجا، کسی نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا کہ بریلی کے سلطان کو تم نے سمجھا ہی نہیں. بریلی کے سلطان نے کہا حضور آپ کی ذات کو بہت دور کی بات ہے، کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا. کوئی تم سمجھائے تو صحیح اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نام احمد اللہ کا جھوٹ کر لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھا. ہم نے کہا ہم نے حضرت کو نہیں پڑھا. کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا. نہ بس ایک جا تو جہاں فدا. حضور تیرے نام پہ میری ذات پہ نہیں، نام پہ حضور تیرے. پھر کیا کہتے کہتے تو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا. حضور اتنا تیرے نام کو قربان کر دوں تو جی نہیں بھرے گا اللہ کا. اور کر بھی جا سکتا ہے کہ کروڑ جہاں نہیں. یہ اعلیٰ حضرت پڑھو نا کوئی ایسے نہیں پڑھو کوئی. امام نظام کو بھی ایسے نہیں پڑھ کے دیکھو. پھر اعلیٰ حضرت کے شعر کو کیا کہو گے؟ غیر سے نکل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. پہلے بولا لبیک کا نام کی سیاسی، ہم نے کہا سیاسی نہیں، اعلیٰ حضرت کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. چلے گی کس کے دل؟ منافقین کے. وہ علاج اپنا کرا ہے، ہمیں نہ روکے لائے سے. وہ علاج اپنا کرا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ شرک پھیرے جسم قاضی میں ہوئی. اعلیٰ حضرت جیسا بندہ کہہ رہا ہی ہے اس بھورے مذہب پر لعنت کیجیے. یعنی حضور کی بات کرنا بھی شرک ہو نا، اس کو مذہب پر لعنت کرو. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو اس لیے حضور سے جو محبت کرے وہ مجھ سے محبت کریں گے. یہ اپنا قاعدہ بنا لیں. جو حضور کی بات کرے گا مجھ سے اس کی بات کریں گے. جو حضور کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا رہے گا پھر وہ گستاخ ہی ہوگا. یاد رکھنا، بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مولا کی فرماتے ہیں دشمن 3 ہوتے ہیں. ایک تیرا دشمن، ایک تیرے دوست کا دشمن